السلام علیکم۔ آج ایک اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد تحریک انصاف کے لیے جو بلے کا نشان حاصل کرنے کے لیے مشکلات درپیش تھیں وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں، یا ابھی بھی کچھ مشکلات جو ہیں وہ تحریک انصاف کو پیش آ سکتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو جو انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج ہیں جو تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اگر وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں جو بیرسٹر گوہر خان ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخاب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، وہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کے مطابق۔ اسی طرح دیگر اگر نتائج کی ہم بات کریں تو جو سیکرٹری جنرل کی سیٹ ہے وہ عمر ایوب خان جو ہیں وہاں پر وہ بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو تحریک انصاف کی جانب سے نتائج جاری کیے گئے ہیں ان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلوچستان کے صدر کے لیے منیر احمد بلوچ ہیں، حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر کے طور پر، جبکہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے صدر کے طور پر کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ تمام جو امیدوار ہیں یہ بلا مقابلہ انتخاب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو کہا گیا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، نہیں تو بلے کا نشان جو ہے وہ انہیں نہیں مل سکے گا، تو آج پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن نہیں مانا، تو اب الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر سوال جیسے ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا تحریک انصاف کے لیے اب مشکلات ختم ہو گئی ہیں، کیا اب ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا، تو یہ سوالات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اس پر ہم بات کریں گے کہ مشکلات جو ہیں وہ کیا کیا پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس بار چیئرمین جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کی ایک تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس دفعہ سیاسی ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے خود کو دستبردار ہوئے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کو یہ عہدہ دیا اور وہ اب چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے ہیں۔ فلیکسیبلٹی شو کی ہے عمران خان نے، حالانکہ جو ان کے سیاسی مخالفین تھے وہ یہ توقع نہیں رکھ رہے تھے، مائنس عمران خان کی بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان تو اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور شاید ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھینا جائے، تو عمران خان نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا، انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی اور انہوں نے اپنی پارٹی کو انتخابات کے لیے اہل بنانے کے لیے ایک اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر دیکھیں تو اس فیصلے کے بعد خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بیرسٹر گوہر خان کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اعتزاز احسن کا بیان یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان نے پھر سے عثمان بزدار جیسا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب بیرسٹر گوہر خان کی وہ کتنے با اختیار ہوں گے تمام فیصلے کرنے کے لیے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، لیکن ان انتخابات پر ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب وہ تحریک انصاف کے بانی جو اراکین ہیں ان میں شامل ہیں۔ اب یہ جو اکبر ایس بابر نے تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ انہوں نے جو اعتراضات اٹھائیں، تو اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ معاملہ یہیں رکے گا؟ جیسے کل اکبر ایس بابر پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہنچے تھے، تو اب بھی یہ سوالات موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر نے جیسے اعلان کر رکھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے ان کو شدید تحفظات ہیں، وہ الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کریں گے اور جو چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔ اس اعلان کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اکبر ایس بابر پھر سے چیلنج کرنے جائیں گے، پھر سے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری ہو سکتا ہے اور پھر سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت رہے گا الیکشن کمیشن میں۔ اب پھر وہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ کہاں کہاں جو ہیں وہ خامیاں تھیں انٹرا پارٹی الیکشنز میں، کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید اکبر ایس بابر جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بانی رکن ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لینا چاہ رہے تھے، یا دیگر رہنما جو ہیں وہ حصہ لینا چاہ رہے تھے، تو انٹرا پارٹی الیکشن کی شفافیت پر جو ہے وہ اکبر ایس بابر کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ اب ہمیں الیکشن کمیشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو پھر سے جو ایک تلوار ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر لٹکتی رہے گی کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، یا پھر الیکشن کمیشن دوبارہ سے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کا کہہ سکتا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جو اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ اگر درخواست لے جاتے ہیں
تو یہ معاملہ پھر کیا رخ اختیار کرے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کہ کیا مخالفت صرف اکبر ایس بابر کی جانب سے کی جا رہی ہے یا ودن پارٹی بھی اختلافات ہیں، تو اس میں جیسے ہم نے اعتزاز احسن کا ذکر کیا کہ وہ اس پر اختلافات رکھتے ہیں، لطیف کھوسہ کی بات آپ کے سامنے ہے، شیر افضل مروت کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے پارٹی بچا لی، اور موروثی سیاست کے خلاف بھی انہوں نے ایک بات کی ہے۔ تو اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک اہم فیصلہ جو تحریک انصاف نے کیا، اور بڑا ایک سیاسی اور بڑا قابل تعریف ان کا یہ قدم تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق بلے کا نشان جو ہے اس کو بچانے کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے، لیکن ابھی بھی مشکلات جو ہیں وہ درپیش آ سکتی ہیں۔ یہ صرف معاملہ شاید اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں نہ لایا جائے، لیکن کچھ دیگر جو ودن پارٹی جو لوگ ہیں شاید وہ بھی اس پر آواز اٹھانا شروع کریں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طریقہ کار الیکشن کمیشن کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہوتا ہے وہ طریقہ کار پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں اپنایا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اس حوالے سے تحریک انصاف کو کئی خدشات تھے کہ شاید جو مقام ہے اس کو سیکرٹ رکھا جائے، اس کو خفیہ رکھا جائے تاکہ کچھ لوگ نہ پہنچ سکے، جیسے کل اکبر ایس بابر صاحب کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور عمران خان نے نو ڈاؤٹ فلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ پہلے جب پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر، تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو اس دفعہ انہوں نے ایک عقل مندانہ اور ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی بچانے کے لیے ایک اہم جو فیصلہ ہے اس کا سامنے آیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ یہیں رکتا ہے، اور کیا عمران خان واقعی مائنس ہو گئے ہیں؟ اگر مائنس ہوئے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے عمران خان مائنس ہوئے ہیں، اور اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کیا دلائل سامنے رکھتے ہیں، ان کے پاس کیا شواہد ہوں گے، اور کیا ابھی بھی جو بلے کا نشان حاصل کرنے کی پی ٹی آئی کی کوشش تھی وہ اس میں حتمی طور پر کامیاب ہو گئی ہے، یا ابھی بھی کوئی تلوار لٹکتی رہے گی؟ یہ آنے والے دنوں میں جو ہے تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔